رشتہ دیوار تک ایسا ہوگا. اور بار بار آپ کے پروگرام میں بھی اور باقی پروگرامات میں بھی میں اس رائے کا اظہار کرتا رہا کہ جو تاخیر ہو رہی ہے تو اس کی تاخیر کی ایک وجہ یہ تھی کہ پرویز خٹک صاحب یہ اصرار کر رہے تھے کہ ان کو تحریک انصاف کا نام استعمال کرنے دیا جائے. لیکن دوسری طرف یہ اصرار تھا کہ نہیں، پی ٹی آئی کے چیئرمین اور تحریک انصاف کا نام کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی میں نہیں جا سکتے تھے. ایک تو جہانگیر ترین صاحب اور پرویز خٹک صاحب کی نہیں بنتی اور ان کا شخصی اختلاف بہت زیادہ ہے. دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کے ڈائنامکس وہ بالکل مختلف ہیں. تو یہ بات بھی ان کی بڑی حد تک صحیح تھی کہ وہاں کے ڈائنامکس، پولیٹیکل ڈائنامکس وہ مختلف ہیں. تو پرویز خٹک صاحب اس دوران ہوم ورک کر رہے تھے اور اس ہوم ورک کا آج پہلا نتیجہ سامنے آیا ہے. یہ میں آپ کو یہ سوچ سمجھ کے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ یہ پہلی قسط اور پہلا نتیجہ ہے. اور یہ بات ابھی ان کی درست نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا خاتمہ ہو گیا خیبر پختونخوا سے، لیکن پی ٹی آئی کے خاتمے کا آغاز ہو گیا ہے. اور دوسرا، یقیناً ان کو مقبولیت نہیں ہوگی لیکن ان کو قبولیت حاصل ہوگی. اور بہت سارے جو باقی لوگ ہیں ان کی اکثریت بھی کچھ فینس سیٹر ہے، وہ فینس سیٹر اس دن کا انتظار کر رہے تھے کہ پرویز خٹک صاحب اعلان کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور کرتے ہیں تو ان کے پاس کتنے لوگ جاتے ہیں. تو اب جب انہوں نے اعلان کر دیے تو آپ دیکھیں گی کہ اگلے ہفتوں میں ہر ہفتے 2-3 دانے پرویز خٹک صاحب کی جولی میں گرتے رہیں گے. اس وقت بھی جس طرح آپ کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ ملاکنڈ ڈویژن سے ایک ایسی شخصیت شامل ہو سکتی ہے جو سب کو حیران کر دیں گے، تو وہ میرا محمود خان کی طرف اشارہ تھا. تو ایک اور انتہائی امپورٹنٹ شخصیت جو اس وقت ملک سے باہر ہے، بیمار ہے، تو وہ ان کی بھی بات پرویز خٹک صاحب کے ساتھ بن چکی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں چونکہ پچھلے سالوں میں ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں کی اکثریت وہ تھی جن کو لایا گیا تھا، اس طریقے سے لایا گیا تھا جس طریقے سے آج پرویز خٹک صاحب کے پاس لے جایا جا رہا ہے. پھر یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو نہ میڈیا کا خوف تھا، نہ عدلیہ کا خوف تھا، نہ نیب کا خوف تھا. نئے بھی تھے تو بہت ننگے طریقے سے کچھ لوگوں نے لوٹ مار کی ہے اور ان کی فائلیں بھری ہوئی ہیں. تو اب ان کے سامنے دو ہی راستے چھوڑے جا رہے ہیں. ایک یہ کہ آپ کسی اور پارٹی میں جو لوگ جا سکتے تھے، مثلاً پشاور سے پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے وہ جے یو آئی میں پہلے جا چکے ہیں سابق، اور ایک حیدر علی جو سوات سے تھے وہ پیپلز پارٹی میں جا چکے ہیں. تو جو لوگ کسی اور پارٹی میں سم ہو سکتے ہیں وہ تو ادھر چلے جائیں گے، لیکن اکثریت پھر وہ ادھر ہی آئے گی، کیونکہ اب جو لوگ بچے بھی ہیں ان کے پاس دو راستے ہیں. یا وہ آ کے پرویز خٹک کی چھتری تلے پناہ لے لیں، یا پھر ان کو جیل جانا پڑے گا. اور ظاہری بات ہے کہ جیل جانے کے لیے بہت اور کیسوں کا سامنا کرنے کے لیے بہت کم لوگ تیار ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیل جانے کی بجائے ان کی اکثریت چھپی ہوئی ہے. اگر وہ جیل جانے کے لیے تیار ہوتے تو پہلے دن سے آ کے اپنی گرفتاریاں دے دیتے اور اپنے گھروں کی پولیس سے بے عزتی نہ کرواتے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی جب الیکشن آئے گا تو پرویز پی ٹی آئی میں صرف چند دانے رہ چکے ہوں گے، اور ان دانوں کی حیثیت وہی ہوگی جو الطاف حسین کے ساتھ رہنے والوں کی ہے. اور آپ میں سادہ الفاظ میں اگر آپ کو سمجھاؤں کراچی والوں کو، تو وہ یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب خالد مقبول بن گئے اور یہ ایم کیو ایم پاکستان بن گئی، اور عمران خان کے ساتھ اس سے برا ہوگا جو الطاف حسین کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے جرائم
وہ ریاستی اداروں کے نزدیک الطاف حسین سے بھی بہت زیادہ ہے. اور جب الیکشن میں اگر ان کے نوجوان سپورٹر ہیں بھی، لیکن جب پی ٹی آئی بھی نہیں ہوگی اور عمران خان بھی الیکشن میں نہیں ہوں گے تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ ووٹر اور سپورٹر یا تو گھر میں بیٹھا رہے گا یا پھر کسی اور بنیاد پہ جس طرح کہ کراچی میں ہوتا ہے. ایک فرق ہے کہ امکان پاکستان بنانے کے باوجود بھی ایم کیو ایم پاکستان لاڈلی نہیں بنی تھی، بلکہ اس کے ساتھ مثلا پہلے پچھلے الیکشن میں ایم کیو ایم کے حصے کی سیٹیں چھین کر پی ٹی آئی کو دے دی گئی. پھر ان کو عمران خان پھر ان کو پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد بالجبر پہ مجبور کیا گیا. جو پرویز خٹک صاحب کی پارٹی ہوگی تو وہ ایم کیو ایم پاکستان کی طرح اس کے ساتھ پھر جبر کا سلوک نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ ایک لحاظ سے اسی طرح لاڈلی ہوگی جس طرح کے ماضی میں عمران پی ٹی آئی لاڈلی ہوا کرتی تھی. پی ٹی آئی 2.0 کہہ لیں ہم. ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، مقافات عمل ہے، لیکن ایک اور شکل میں ہے. اچھا سر، ویسے یہ بھی آپ نے اشارہ دیا ہے، ہم تو ایک ہی کو جانتے ہیں جو بیمار ہیں، ملک سے باہر ہیں. یہ کون سے رہنما ہیں جو اس پارٹی میں آ سکتے ہیں، بیمار بھی ہیں، ملک سے باہر بھی ہیں؟ نام بتا دیں. تو صرف وہ نہیں ہے بیمار، وہ ہزارہ ڈویژن سے ان کا تعلق ہے اور ہزارہ میں وہ تحریک انصاف کو لیڈ کرتے رہے. اتنا میں آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو باقی لوگ بھی ہیں اس وقت جو چھپے ہوئے ہیں، ان کی اکثریت بھی پرویز خٹک صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں. اور جو بندہ گرفتار نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ جانے کے لیے مناسب موقع کا انتظار کر رہا ہے. اس کے بعد کلیئر ہوگا کہ جس بندے کے خلاف کیس بنے گا اور گرفتار ہوگا تو صرف وہی بندہ ایسا ہوگا کہ جو ان کے ساتھ نہیں جا رہا ہے. باقی ٹائمنگ کا فرق ہے.